ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ اسی طرح ہو گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اس میں وزن بھی ہے، تو پھر آپ دیکھنا ہوتا کیا ہے. ایسا ریباؤنڈ کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ان لوگوں کے. یہ یاد رکھنا، یہ دور کی بات نہیں، مہینوں کے اندر اندر. یہ تو کہتے ہیں نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبہ جوڑا. اس کنبے کے ساتھ پھر جو ہوگا، اچھا اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے. جی السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے عابد علی عابد، اسٹوڈنٹ ہیں میس کمیونیکیشن پنجاب یونیورسٹی کے اور ورکنگ جرنلسٹ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ 3 وزرائے اعظم لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور اب عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو کیا پاکستان اتنا اہم ہے جس کی طرفداری حاصل کرنے کے لیے مغرب کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، یا ہم بحیثیت قوم بہت آسان ٹارگٹ ہیں؟ عامر صاحب، آپ کا سوال اہم بہت ہے، حساس بہت ہے، لیکن اس طرح کے پروگرامز کے لیے یہ مناسب نہیں، چونکہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں. بیسیکلی جو آپ نے بات کی ہے، مغرب کے لیے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ان کے اداروں کے محتاج ہیں. آئی ایم ایف تو ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے امریکنز کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں. ہمارا کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر کر رہے ہیں. تو عام شام ہم نے کیا ہونا ہے، اسٹریٹجکلی آپ امپورٹنٹ ہوں، جس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، قدرت کا کمال ہے. تو آسان ٹارگٹ تو ظاہر ہے، ہر مڑا آدمی، انڈیویجول ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، کوئی فرد ہو، اگر وہ کمزور ہوگا تو وہ بہت زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہوگا. اور لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ پوٹینشیل تاریخی طور پہ ہم رائیولز ہیں. صلیبی جنگیں ظاہر ہیں مسلمانوں کے اور انہی کے درمیان ہوئی. ہم تاریخی طور پہ حریف ہیں ایک دوسرے کے. اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے نپ دا ایول ان دا بڈ. ایول سے مراد میری یہ ہے کہ ہم ان کو ایول سمجھتے ہیں، وہ ہم کو ایول سمجھتے ہیں. تو چونکہ ہم دونوں حلیف نہیں ہیں، حریف ہیں، اور تاریخی طور پہ ہیں. باقی ساری وہ لولو پوپو ہے، وہ انٹرنیشنل قسم کے نخرے ہیں، ڈپلومیسی ہے، یہ ہے، وہ ہے. بٹ پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپسز تو چاہتے ہیں کہ بھی یہ اوقات میں. اور دوسری بات جو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ویسٹ کو یا کسی اور کو بہت زیادہ بدتمیزی کریں گے تو وہ شٹ اپ کال دے دیں گے. یہ وہ جیسے انہوں نے کہا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں کہ تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. ادروائز اچھا، ہمیں احتراز کرنا چاہیے. بھٹو نے بھی قیمت چکائی. یہ زبان جو ہے، میں نے کل بھی یا پرسوں شاید کسی سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اقبال نے کہا تھا پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرو. تو ہم وہ لوگ جو اپنی گلیوں اور محلوں میں اکٹھے نہیں ہیں، ہمارے اور طبقاتی تقسیم اپنی جگہ پہ، لسانی تقسیم اپنی جگہ پہ، مذہبی مسالک کے حوالے سے میں بات کروں، تقسیم اپنی جگہ پہ، ہمارے ذات برادری اپنی جگہ پہ، ہم تو کسی بھی جگہ پہ. لیکن سٹل وہ چونکہ ہمیں ایول سمجھتے ہیں، ان کو ایول سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو ایک ادھر ٹھاپ لگائی جائے، ذرا بھی اگر ان کو سر اٹھاتے دیکھو. باقی اگر آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے، مغرب کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت امریکہ. اس کے لیے یہ میں نہیں اس کا اس طرح جواب دے سکتا، ممکن ہی نہیں ہے.
تو عالی شان وہم حسین حقانی کی ایک کتاب ہے، اس میں ذاتی رائے حسین حقانی کی، اس کتاب کی میں حسین حقانی کو کہاں ریٹ کرتا ہوں، کیا سمجھتا ہوں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن کسی کا کام اگر میرٹ پہ آپ دیکھو، آپ کو اچھا لگے، آپ کو تعریف کرنی چاہیے. اپنی رائے نہ ہونے کے برابر ہے حسین حقانی صاحب کی، لیکن جو انہوں نے شواہد دستاویزی حوالے پیش کیے ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اگر سب کچھ نہیں تو کم از کم 70-75% کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. آخری بات میں عرض کر دوں آپ کو کہ ملک نام میدانوں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، صحراؤں کا نہیں ہوتا، جنگلوں کا نام نہیں ہوتا، کھیتوں کا نام نہیں ہوتا، مکانوں کا نام نہیں ہوتا. ملک ہوتا ہے عوام سے. عوام کے آگے پھر دو، ایک ہوتی ہے اشرافیہ اجلاف، اور ایک ہوتے اشراف. اشرافیہ عوام، اجلاف، یہ دو. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج کی تاریخ تک تو مقابلہ ہے اشراف اور اجلاف دونوں میں، کہ کون زیادہ کرپٹ ہے. اب اس میں فرق آ جاتا ہے صرف جبڑے کے سائز کا. جس کا جبڑا ہے، یعنی جو اختیار میں ہے، جس کے پاس اقتدار میں ہے، وہ جبڑے کے مطابق پرچھے اتار رہا ہے. باقی جو کم تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اوپر اس نے اچھا پھل یا سبزی سجائی ہوئی ہے، نیچے گند ہے، اور وہ تول بھی نہیں ٹھیک رہا، اس کے اوزان بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی چونچ ہے. وہ پاکستان کی اتنی سی بوٹی اتار رہا ہے. جس کے پاس چونچ کی بجائے جبڑا ہے، وہ پرچھے اتار رہا ہے. بیرون ملک جائیدادیں، بینکس، یہ وہ سارے ان کے بھرے ہوئے، ان کے اکاؤنٹس وہاں ہیں. تو اتنی سی کہانی ہے، اس پہ کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اگر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اندر ہر جواب موجود ہے. تھینک یو. فیصل حسین ہے جی، لاڑکانہ سندھ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی کرسی تو عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب اس صورتحال میں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس ملک کا مستقبل یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بھائی میرے کرسی ہاتھ سے نکل گئی، وہ تو نواز شریف کے ہاتھ سے 3 بار نکل چکی، وہ پھر پر تول رہا ہے آنے کے لیے. سو کرسی آتی جاتی رہتی ہے. اصل پرابلم، اصل بات وہ ہے کہ اس رسہ کشی میں، اس کھینچا تانی میں کھدتی پھر بورڈ کے نیچے چلی گئی. ملک کا، عوام کا کیا بنے گا؟ ایک بات اور آپ یاد رکھ لیں، میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں، ابھی تک تو خیر فیصلہ نہیں ہوا، زیادہ امکانات یہی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ اسی طرح ہو گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اس میں وزن بھی ہے، تو پھر آپ دیکھنا ہوتا کیا ہے. ایسا ریباؤنڈ کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ان لوگوں کے. یہ یاد رکھنا، یہ دور کی بات نہیں، مہینوں کے اندر اندر. یہ تو کہتے ہیں نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبہ جوڑا. اس کنبے کے ساتھ پھر جو ہوگا، اچھا اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے. جس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. میرا کنسرن وہی ہے جو ہم سب کا ہونا چاہیے، کہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ، جن کو پہلے ہی بہت بری طرح برباد کیا جا چکا ہے، مورالٹی تک ختم ہو گئی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ کو اکانومی کا ایک اپنا بڑا اہم رول ہوتا ہے. شاعر لدھیانوی کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں: مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ جو آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اکنامک کرنچ ہے جس نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. ان سے ان کی اقدار اگر کو ماڑی موٹی تھی وہ بھی چھن گئی. تو آداب کے سانچے یہاں ٹوٹ پھوٹ گئے. تو اگر اسی ڈگر پہ ملک چلتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں.
ہے.